ایک طرف پورا سمندر ہے اور دوسری طرف سمندر کے چند قطرے ہیں۔ انسان کتنا بے وقوف اور کتنا نادان ہے، اس سمندر کو چھوڑ کے اس کے چند قطروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی ہاں، یہ دنیا جو ہے نا، اس سمندر کے چند قطروں کے برابر ہے، اور ہماری جو آخرت ہے نا، وہ پورا سمندر ہے۔ لیکن ہم انسان بہت ناسمجھ ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، بلکہ ہم صرف دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ تو زندگی کے ایک اینٹ اور گر گئی اور ہم اپنے قبر کی طرف ایک قدم اور بڑھ گئے۔ تو 2025 سے ہم لوگ نکل آئے اور 2026 میں آ گئے۔ تو یوں تو ہمارا جو نیا سال ہے نا، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور غم کے مہینے سے ہمارے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو وہ چاند کے اعتبار سے ہمارا نیا سال ہوتا ہے، اور یہ جو جنوری فروری ہے، یہ ہماری شمسی اعتبار سے نیا سال ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی مہینے اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ تو فی الحال ہماری زندگی سے ایک سال اور مائنس ہو گیا، اور جب کوئی چیز ہماری زندگی سے مائنس ہو جاتی، یعنی کہ چلی جاتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں اس پر افسوس ضرور کرنا چاہیے اور غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا غلطیاں کی۔ تو 2025 میں یا اس سے پہلے جو بھی آپ کی زندگی میں سال گزرے ہیں، اس پر جو بھی آپ نے غلطیاں کی ہیں، اور قصداً کیا یا پھر مجبوری میں کیا، چھپا کے کیا یا پھر ظاہر کر کے کیا، اندھیرے میں کیا یا پھر انجالے میں کیا، جو بھی غلطیاں آپ سے ہوئی، چھوٹے گناہ ہوئے، بڑے گناہ ہوئے، اس پر فوراً توبہ کر لیجئے۔ کیونکہ یہ جو سال آپ کو ملا ہے نا، 2026 یا پھر آگے جو بھی آپ کے زندگی کے سال بچیں، جو بھی آپ کو ملا ہے، وہ آپ کے لیے موقع ہے ایک طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دیتا ہے کہ جو بھی آپ کے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس پر معافی مانگ لیں۔ اور اللہ تو ایسا ہے کہ آپ جتنی بار غلطی کریں گے اور جتنی بار توبہ کریں گے نا، اتنی بار وہ معاف کرے گا آپ کو۔ اور یہ تو ہم انسانوں کی نادانی ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے، یعنی کہ اس کو شیطان وسوسے دلاتا ہے، اس کو شیطان اللہ کی طرف سے نا امیدی دلاتا ہے کہ تم سے تو یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب تمہیں اللہ نہیں معاف کرے گا۔ بالکل جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا، تو اس بارے میں آپ نہ سوچیں، بلکہ آپ فوراً وضو کریں اور جائے نماز پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی، بے شک اللہ آپ کو انشاءاللہ ضرور معاف کر دے گا۔ تو فی الحال آپ کے جو آنے والے سال ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو دین پہ قائم رکھے، اور آپ کو جو ہے آخرت، یعنی کہ جو پورا سمندر ہے، اس کی طرف آپ کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور یہ جو چند قطرے ہیں یعنی کہ دنیا، یہ تو چند دنوں کی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، محض 50-60 سالوں کی۔ تو اس میں کوشش کریں کہ آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کریں، اور آپ کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ آخرت ہونا چاہیے۔ اور اس وقت بہت فتنے کا دور ہے، اور جیسے جیسے لوگ، یعنی جس راستے پہ لوگ جا رہے ہیں، اسی طرف سبھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں سوچتا ہے، کوئی اس چیز کی طرف غور فکر نہیں کرتا ہے کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، ہمارا اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ چیز کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، وہ چیز کریں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن واللہ لوگ اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ جبکہ آپ کو ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا اور اس کے غضب کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہاں وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے اور کہاں میری غلطی پہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو اس چیز کا فکر ہونا چاہیے۔
آپ کی جو آگے کی زندگی بچی ہے بہت قیمتی ہے وہ، اور اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے خود کو سدھارنے کا اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا۔ آپ ہر چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، جہاں پر آپ کو بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ گیم ہو یا پھر چاہے کوئی ایگزام ہو، اگر آپ کو وہاں پہ ایک اچھا مقام چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو پھر یہ آپ کیسے بھول گئے آخرت جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے، اس کے لیے کیوں نہیں آپ تیاری کر رہے ہیں؟ تو اسلام کے جتنے بھی بنیاد ہیں اس کو پورا کریے، جو بھی اللہ نے فرائض آپ کے اوپر فرض کیے ہیں اس کو بجا لائیے، کیونکہ وہاں پر آپ چوک گئے نا تو یہ دنیا میں آپ چاہے جتنا کامیاب ہو جائیں، چاہے جتنا آپ کے پاس مال و دولت ہو جائے، سب نتھنگ ہے، کچھ نہیں ہے وہ اللہ کی نظروں میں، کیونکہ جب تک آپ کو اللہ سے آپ کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا تب تک یہ دنیاوی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ یہ جو دنیاوی عیش ہے نا صرف دنیا ہی تک ہے، آپ چاہے جتنے مالدار ہوں آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس دن آپ یہاں سے جائیں گے نا خالی ہاتھ جائیں گے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان اس چیز سے باخبر ہے کہ وہ جب جائے گا تو وہ تنہا جائے گا، نہ ہی اس کے کوئی ریلیشن والے ساتھ اس کے جائیں گے، نہ ہی اس کا کوئی مال جائے گا، نہ ہی اس کا کوئی سامان اس کے ساتھ جائے گا۔ تو جتنی زیادہ آپ محنت دنیا کو بنانے میں کر رہے ہیں، اگر اس کا 10% آپ اپنی آخرت بنانے میں لگا دیں گے نا تو واللہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ تو نماز کو قائم کریے اور اپنی دن کی شروعات اللہ کے نام سے کیجیے، کیونکہ جس گھر میں لوگ صبح سوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، آپ یقین مانیں اللہ تو بڑا محبت والا ہے، آپ کی روزی روٹی بھیجتا ہے، لیکن اگر آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کریں تو آپ بھلا کیسے ان کے دل کو خوش کریں گے؟ آپ کو بھی غصہ آئے گا۔ تو جب آپ ایسے اس طریقے سے صبح سوئے پڑے ہوتے ہیں نا، اور حالانکہ حکم ہے کہ آپ فجر کی وقت اپنے گھر میں ایسے رونق پیدا کریے کہ اگر کسی کا گزر اس طرف سے ہو نا تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کے کسی بندے کا گھر ہے۔ آپ کے گھر سے قرآن کی آواز کی گونج آنی چاہیے، اور آپ کی زندگی سے یہ چیز جھلکنی چاہیے کہ آپ ایک مسلم ہیں۔ تو مسلم ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہے، آپ کو ایک مسلمان بنایا ہے اور آپ کو ہر چیز کا موقع دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی جنت اسی دنیا میں رہ کے خرید سکتے ہیں، آپ بہت آسان ہے۔ اور بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ گناہوں کے راستے پہ چلتے ہیں اور اس ڈر سے وہ نیکی کے راستے پہ نہیں آتے ہیں کہ اللہ ان کو معافی نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے دل سے اس غلط فہمی کو نکال دیں، آپ ایک بار تو جھکیں نا اللہ کی طرف، وہ تو خود کہتا ہے کہ ایک بار معافی مانگو میں تو گلے سے لگا لوں گا۔ اور یہاں انسانوں کے سامنے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو آپ کو جھڑک دیا جاتا ہے، لیکن آپ یقین مانیں اگر کوئی نیک بندہ اللہ کو بلاتا ہے نا تو ایک بار وہ لبیک کہتا ہے، لیکن جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کو بلاتا ہے نا وہ تو 3 بار اس کو لبیک لبیک کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو جن سے بھی گناہ ہو گیا ہے نا وہ بالکل نا امید نہ ہوں اور وہ شیطان کے بہکاوے میں بالکل نہ آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آپ کے زندگی کے جتنے بھی بچے ہوئے سال ہیں نا اس کو خوبصورت بنائیے اسلام پہ چل کے۔ اور بڑے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اسلام پہ چلیں گے، بہت ساری باؤنڈریز ہے، بہت سارے باؤنڈیشن ہے، یقین مانیں بہت آسان ہے ہمارا اسلام۔ اور جس دن آپ کو اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی نا، آپ کو اس چیز کا ضرور احساس ہوگا کہ زندگی بہت آسان ہے اور بہت آسانیاں ہیں اس میں، لیکن جو اللہ کے چہتے بندے ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر بڑی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان پر ایک نعمت یہ ہوتی ہے کہ ان کو صبر کی توفیق اللہ دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی جو ہے پرابلم پہنچ رہی، کوئی آزمائش پہنچ رہی ہے، سب کچھ بہترین کریں لیکن پھر بھی کسی غم میں ہے نا، تو اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا۔ اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا چہیتا بندہ ہے تو اس کو کوئی مشکلیں ہی نہیں آئیں گی۔ آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنا اللہ کے قریب رہیں گے نا اتنا آزمائشوں سے آپ گھیرے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ آپ جب غور کریں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔
تو اپنی زندگی کو صبر سے چلائیے، کیونکہ زندگی میں صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے اندر جتنا پیشنس ہوگا نا، جتنا صبر ہوگا نا، اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ تو صبر ایک ایسی نعمت ہے نا، جس بندے کے اندر آ جائے نا تو سمجھ لیں کہ اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ کیونکہ جب ہم کسی امتحان گاہ میں پہنچتے ہیں نا، یعنی کہ ایگزام ہال میں پہنچتے ہیں نا، تو وہاں پر جب ہم کوئی پیپر لکھتے ہیں نا تو فوراً ہمیں اس کا رزلٹ نہیں ملتا، بلکہ ہم ویٹ کرتے ہیں اس کے رزلٹ آنے کا۔ تو بس اسی طریقے سے جو دنیاوی مشکلیں ہیں، جو دنیاوی آزمائشیں ہیں، یہ آپ کا ایگزام ہال ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بہترین ملے گا۔ تو صبر کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، اور دوسری چیز شکر کا بھی آپ کو دامن نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی نعمتیں جس کی زندگی میں آ گئی نا، اس کی زندگی پرسکون ہے اور خوشگوار ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صبر کرنا بہت آسان ہے۔ صبر جو کرتا ہے نا، آپ اس کے دل سے پوچھئے کہ کتنا مشکل اس کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جو صابرین بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور صبر یوں ہی کسی کو نہیں مل جاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے نا تو صبر بھی ہو جاتا ہے۔ تو فی الحال ہماری زندگی صرف صبر اور شکر تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ یعنی کہ حرام ہے، اور جھوٹ بولنے سے آپ کی زندگی میں بہت سارے فساد ہوتے ہیں اور بہت سارے نئے نئے پرابلم اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سچ بولنے کی عادت بنائیے، کیونکہ سچے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اپنے دل کو اور اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیے، کیونکہ لوگ آپ کے ظاہر کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارا جو رب ہے نا، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھنے کی کوشش کریے۔ آپ کو لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اور جو بھی آپ کے اسلام کی تمام بنیاد ہیں اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اینی ہاؤ، اینڈ دنیا آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ یہاں تھوڑا کم میں جئیں گے نا تو بھی چل جائے گا، لیکن آخرت بہت حسین اور بہت بہترین ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آج سے ہی کوشش کریے، اور صرف آپ کو اپنے رب کو خوش کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا رب آپ کا ہو جائے گا نا تو پھر تمام دنیا آپ کی ہو جائے گی، اور اگر تمام دنیا آپ کو نہیں بھی ملی نا تو اتنا صبر اور اتنا سکون دے دے گا نا اللہ کہ آپ کو زندگی اپنی حسین اور خوشگوار لگنے لگے گی۔ تو جو بھی آپ کی زندگی میں بچے ہوئے دن ہیں اس کو اللہ کے راستے پہ چلائیے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں فلاح بھی ہے ہم سب کی۔